ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے۔ جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی، تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہوا۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے۔ پھر چوتھی علامت اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے۔ فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے ہیں، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے، خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں۔ اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے۔ غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع، اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع، یہ غفلت کی علامت ہے۔ غفلت اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی۔ ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا۔ کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار، یہ غافل دل کی علامت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، کسی خیر کے کام میں لگائیں۔ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں، گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں۔ لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب دنیا اتنی غالب آ جائے، تو یہ غافل ہونے کی علامت۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔ اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا۔ اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ، دل تو ایک ہے، اس میں رب و رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اسی طرح
جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو یہ نہیں نا جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا۔ جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا ہے،